دوسری جگہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے جو ہے کل جیو کے پروگرام میں کہا کہ جی ہم نہیں چاہیں گے کہ گلگت میں انتخابات پر کچھ سوال اٹھے، کیونکہ اس وقت گلگت میں ہم آگے جا رہے ہیں، سیکیورٹی کی وجہ سے صورتحال پیدا ہوئی، ہمارا مقصد کسی کو روکنا نہیں تھا، روک پھر بھی آپ نے لیا۔ پی ٹی آئی خبروں میں آنے کے لیے اس طرح کے الزامات جو ہے وہ لگا رہی ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی الزامات لگا رہے ہیں، وہ تو آپ کی اپنی جماعت کے ہیں نا، انہوں نے تو خود اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پوسٹ کیا کہ جناب مجھے بھی جو ہے وہ روک لیا گیا اور مجھے بھی جو ہے وہ فلائٹ میں مس کر گیا کیونکہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی۔ خیر، سینئر رہنما ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا سال 2015 مرکز میں نون لیگ کی حکومت تھی، گلگت بلتستان الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں رہنماؤں کو بلا روک ٹوک کیمپین کی اجازت تھی۔ اس طرح 2015 میں ہری پور کے ایک ضمنی الیکشن کے دوران کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور تمام جماعتوں کو فری ہینڈ تھا۔ گلگت بلتستان میں آج کل الیکشن مہم جاری ہے اور مرکز میں پھر نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو کیمپین میں حصہ لینے سے روکا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے سیاسی نابالغوں اور خوشامدیوں کے الٹے دونوں ہاتھوں سے سلام۔ اچھا، میں کرمانی صاحب سے یہاں پہ بڑا میں اختلاف کرنا چاہوں گا کہ جناب یہ جو ایک لائن انہوں نے لکھی ہوئی ہے نا، نواز شریف کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے سیاسی نابالغوں اور خوشامدیوں کو الٹے دونوں ہاتھوں سے سلام، یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب کوئی ایسی حرکتیں کوئی کر رہا ہے نون لیگ کے اندر جس سے نواز شریف کی سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ اس ساری چیز کا نواز شریف جو ہے نا پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ نام کیا ہے جماعت کا؟ مسلم لیگ نون، نون سے مراد نواز شریف۔ تو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کی آشیرواد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی یہ امیج مت کریٹ کیا کریں کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الگ ہیں اور باقی شہباز شریف، مریم نواز اور باقی سب جو ہیں جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ جناب ایک الگ اینٹی ہیں۔ نہیں، مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے بات جب نواز شریف صاحب کو اس پورے معاملے سے جو ہے نا وہ سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں۔ فائن ریٹائر ہو گئے تو استعفیٰ دے کے گھر بیٹھو، یو آر پارٹ آف دا قومی اسمبلی، اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بھائی اور بیٹی کی حکومت کے دوران یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ سعد رفیق صاحب خود آپ کی پوری گواہی دے رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بے حسی ہے، یہ جو کچھ بھی جس طرح بھی یہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ رن ہو رہی ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ایک ٹویٹ کیا، یہ نون لیگ کے اپنے لوگ بول رہے ہیں کہ اس وقت سسٹم میں کیا ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے گھریلو ملازم کے گاؤں میں کل ٹرانسفارمر جل گیا، لیسکو کے ایک پرانے مہربان سی ای او کو فون کیا کہ کسی کو فون کرے اور مہربانی فرمائے، ملازمین نے ٹرانسفر مرمت کر دیا اور 80,000 روپے لیے اور مرمت کر دیا۔ گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے لیسکو کے ملازمین کو ادا کر دیا، رسید کسی نے نہیں دی، باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ حال ہے کہ ایک سابق بجلی کا وزیر سفارشی ہو اور موجودہ کابینہ کا رکن بھی ہو، اس کی سفارش پہ بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا۔ عام صارف کا کیا حال ہوگا؟ رقم کی باقاعدہ ادائیگی ہوئی ہے، لیسکو رسید سے انکاری ہے۔ تو وہ خود بیچارے کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی اگر میری سفارش کے اوپر یہ کام جو ہے وہ 80,000 روپے رشوت لے کے ہو رہا ہے تو پھر باقی عام آدمی کا کیا؟ اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، کیونکہ آپ عام آدمی کا حال تو دیکھیں، جا کے ذرا سرکاری دفتروں میں جا کے دیکھیں تو صحیح وہ بیچارہ کس طرح کھجل خوار ہوتا ہے۔ خواجہ سعد رفیق ہوں یا خواجہ آصف ہوں، وہ خود اس نون لیگ کی حکومت کی نااہلی کی گواہی دے رہے ہیں، اور کسی نے کیا دینی ہے۔